قرآن کریم کے اندر نفس کے بارے میں 3 جگہوں پر تذکرہ کیا ہے، اور تینوں جگہوں کے اوپر نفس کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہوا ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نفس امارہ کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس کا مقصد ہوتا ہے نفس امارہ، جو آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے اور برے کاموں کی، بدی کی دعوت دیتا ہے، اور یہ آپ کو کبھی نیکی کی طرف آنے کی توفیق اگر کہیں سے ملنے بھی لگے تو اس نفس کی وجہ سے آپ کے دل میں برے وسوسوں کا آنا، شیطانی وسوسوں کا آنا، یہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ نفس امارہ کی وجہ سے برے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اور برے کاموں کی ترغیب انسان کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو ابھی ہم نے تلاوت کیا، یہ سورۃ یوسف کے اندر ہے۔ نفس لوامہ کا تذکرہ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ جو نفس لوامہ ہے، اس کو پھر اہل علم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ لوامہ ہے کہ جس کو ملامت کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کو ملامت کیا گیا ہے۔ ایک ہے غیر ملامت شدہ، مقصد کہ اس کے اندر اتنی ملامت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ غلطی کی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملامت والے نفس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا اور گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے تو پھر وہ نفس لوامہ وہ والا بن جاتا ہے کہ جس کی ملامت کی جاتی ہے۔ تیسرا نفس وہ ہے کہ جس کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا، خشیت الہی کا دل کے اندر ہمیشہ موجود رہنا۔ یہ وہ نفس ہے کہ جب یہ نفس اس دنیا سے چلا جائے گا، وفات پائے گا، تو اس کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کے پاس جاؤ راضی ہو کر، خود بھی راضی اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آپ دنیا میں نیک بن کے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہے، آپ کا نفس مطمئنہ ہے، اب آپ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائیں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ محترم بھائی، یہ 3 قسمیں نفس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے اس سپارے کے اندر ایک بات نوٹ کی ہے، ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہو یا رمضان المبارک کے مہینے سے ہٹ کے اپنے معمولات زندگی دیکھیں، گھروں کے ماحول کو دیکھیں، ان دنوں کے اندر بھی کئی ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں کو، ان کو سکون ان دنوں کے اندر بھی ان کے نفس کے اوپر نفس امارہ اتنا حاوی ہوتا ہے کہ روزے کے حالت میں بھی وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں یا اللہ کا قرآن سنیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈرامے دیکھیں، وہ فلمیں دیکھیں۔ لیکن اس طرح کے لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں بدبخت قسم کے لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور میوزک کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ اپنے دلوں میں
اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون اور راحت دیں گے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ مجھے نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو پچھلے سال کے شروع میں مجھے یاد آتا ہے ایک درس دیا تھا، ہمارے ایک پاکستانی جو دبئی کے اندر سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے مستقل وہ درود شریف کی آواز کو سنتے رہے۔ سنتے سنتے انہوں نے نوٹ کیا کہ بھئی یہ مستقل پڑھے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کا وظیفہ ختم ہو گیا ہو تو میں کوئی بات کر لوں یا مجھے بتا دیں کہ کتنی دیر میں ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ درود شریف کا جو مسئلہ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ میرا ایک بھائی تھا جو KPT کے اندر کام کرتا تھا، کراچی میں گاڑیوں کو لوڈ کرتا تھا۔ لوڈنگ کے وقت جب وہ سامان کو اوپر لے کے جاتا تو ایک بوری لے کے جا رہے ہیں یا دوسری لے کے جا رہے ہیں تو گنتے ہیں، ساتھ ساتھ گنتی ہو رہی ہوتی ہے، ایک لے کے گئے، دوسری لے کے گئے، 1 2 3، یہ ان کی زبان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی جب فوت ہوا تو ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی لیکن ان کی زبان پہ کلمہ تو نہیں آ رہا تھا۔ 1 2 3 جو وہ بوریوں کو لوڈ کرتے تھے یہ ان کی زبان کے اوپر تر ہو چکا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا، میں نے ان کی یہ مرنے کے حالات میرے ذہن میں آئے، میں نے یہ دیکھے، تو اس کے بعد میں نے اپنی زبان کو ہمیشہ درود پاک کے ساتھ مستقل کر لیا ہے۔ میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا، چلتے پھرتے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے دلوں کو سکون ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ کی زبان ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک بات میں بتانا چاہوں گا، جو سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکر لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ تھوڑی سی کوئی پریشانی ہے۔ سورۃ الفجر کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں اور آزمائش میں اگر ہم اس کو زیادہ مال دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے، اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے بڑا مقام دیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب میرا اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے تو پھر یہ تنگی کی وجہ سے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے بے عزت کر دیا، مجھے معاشرے کا بیکار انسان بنا دیا۔ تو سورۃ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ لَئِن شَكَرْتُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر ناشکری کریں گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اسی کے اوپر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب قسم کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنوں کا معاملہ عجیب کس طرح کا ہے؟ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کسی بھی حالت میں ہو
وہ پریشانی میں ہو، غم کے اندر ہو یا خوشی میں ہو، ہر حالت میں وہ نیکیاں کما رہا ہوتا ہے، وہ ثواب کو کما رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بتائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کسی مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اس کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے جو اس کی چاہت تھی، جس کے لیے بڑی محنت کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کو میسر کر دی، بغیر محنت کے مل گئی، یا اس کی محنت کا پھل اس کو اچھا مل گیا، اس کو خوشی مل گئی، اس خوشی کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں میں رکھتے ہیں، اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ ایک وہ حالت ہے کہ بندے کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، ان اصابتہ ضراء صبر، فرمایا کہ جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، ان مشکلوں کے اندر وہ مصیبتوں کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، مایوس نہیں ہوتا، نہ مایوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ اپنے رب کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے کہ اس جہان میں ہی گرا ہوا انسان تھا، میں ہی تھا کہ میرے اللہ نے سب میں مجھے ہی اتنا پریشان کر دیا، میرے اللہ نے یہ مصیبتیں میرے اوپر ہی ڈال دی ہیں۔ ہر بندہ خوشحال ہے، بڑی دعائیں کر کر کے تھک چکا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، مجھے اس طرح نہیں ملتا جس طرح باقیوں کو ملتا ہے۔ جب انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ اس پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔